آج ہم مسلمان حضور سے عشق کا دعویٰ ہے، حضور سے محبت کا دعویٰ ہے، حضور علیہ السلام کی غلامی کا دعویٰ ہے، حضور کے نام پہ مر مٹنے کا دعویٰ ہے، مگر حضور کی گستاخی ہو جائے، ہمارے کانوں میں جوں تک نہ قرآن کو ہماری آنکھوں کے سامنے جلایا جائے، صاحب قرآن کی بے حرمتی ہوتی رہے، کارٹون بنتے رہے، ہم خاموش رہے، قرآن کو سر عام جلایا جاتا رہے، ہم خاموش رہے۔ ارے ہم مسلمان کس چیز کے ہیں؟ ہمارے بچے کی ڈائری جل جائے ہم برداشت نہ کر سکے، اگر وکیل کی فائل جل جائے وہ برداشت نہ کر سکے، پولیس کی فائل جل جائے وہ برداشت نہ کر سکے، اور اللہ کے کلام کو جلایا جائے اور مسلمان خاموش ہو کے بیٹھا رہے۔ یار بچوں کا بھی پیٹ پالنا ہے، روٹی روزی بھی کمانی ہے، مزدوری پہ بھی جانا ہے، کام پہ بھی جانا ہے، دکان بھی کھولنی ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے، بیٹھے مسجد میں ہوتے ہیں، کھڑے نماز میں ہوتے ہیں، پڑھ صلاۃ و سلام رہے ہوتے ہیں، دل میں خیال ہوتا ہے جلدی بیان ختم ہو، جلدی نماز ختم ہو، جلدی صلاۃ و سلام ختم ہو۔ آج تو مولوی صاحب نے دعا بھی بڑی لمبی کر دی ہے، میں نے دکان کھولنی ہے، گراہک خالی جا رہے ہوں گے، گراہک میرے انتظار میں کھڑے ہوں گے۔ ارے ہم نماز کے اندر ہیں، رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں، سجدہ رب کی بارگاہ میں ہے اور تعلق دنیا سے ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى أزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اللہ رب ذوالجلال کی حمد و ثنا اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد خالق کائنات جل جلالہ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العالمین نے اپنی لا ریب و بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کا تعارف بیان کیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا الف لام میم، الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبرائیل، اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے کتاب نازل فرمائی، جبرائیل لے کر آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی۔
اور ایک معنی علماء نے یہ بیان کیا، اللہ فرماتا ہے لفظ الف سے مجھے اپنی الوہیت کی قسم ہے، اور پھر لام سے فرمایا مجھے جبرائیل کی صداقت کی قسم ہے، اور پھر فرمایا میم سے مجھے محمد الرسول اللہ کی رسالت کی قسم ہے۔ 3 قسمیں رب نے ارشاد فرمائی، اور پھر ارشاد فرمایا ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب فی، اس میں رائب کے برابر بھی کوئی شک نہیں ہے اور اس میں شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، اور یہ کتاب متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ بس یہ مختصر سا تعارف ہے قرآن کا، اور ایک اہم نقطہ کہ رب ذوالجلال نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فی، میرے مالک اس کتاب کا نام تو قرآن ہے، اگر تو یہ اعلان کر دیتا کہ ذالک القرآن لا ریب فی، کہ یہ وہ قرآن ہے کہ جس میں ریب کے برابر بھی شک نہیں ہو سکتا، یہی متقین کے لیے ہدایت ہے، تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت آئے گا، کھٹمل قسم کو لوگ کہیں گے یہ وہ قرآن نہیں ہے جو قرآن محمد الرسول اللہ پہ نازل ہوا تھا، یہ قرآن وہ نہیں ہے جو محمد الرسول اللہ پہ قرآن نازل ہوا تھا، وہ تو غاروں میں رہ گیا، جو محمد الرسول اللہ پہ قرآن نازل ہوا تھا اس کے 10 پارے بکری کھا گئی، جو محمد الرسول اللہ پہ قرآن نازل ہوا تھا اس کے تو 40 پارے تھے۔ اس لیے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فی، یہ جو تیرے ہاتھ میں کتاب ہے جس کو دیکھ کے پڑھ رہا ریب کے برابر بھی شک نہیں ہے، یہی وہ کتاب ہے۔ کیونکہ کوئی کھٹمل یہ نہ کہے یہ تو وہ کتاب ہے جس کو صدیق اکبر نے جمع کیا تھا، یہ تو وہ کتاب ہے جس کو عثمان غنی نے جمع کیا تھا، یہ قرآن تو نہیں ہے، جس قرآن کا رب نے حکم دیا ہے وہ قرآن تو غاروں میں رہ گیا، اس کے 10 پارے تو بکری کھا گئی، اس کے تو 40 پارے تھے۔ تو رب نے فرمایا ذالک الکتاب، یہ جو میرے محبوب کی عظمت کے، رسالت کے تبندہ ستارے ہیں جن کے بارے میں میرے محبوب نے فرمایا اصحابی کل، یہ وہ ستارے ہیں جس کتاب کو ان ستاروں نے جمع کیا ہے، رب فرماتا ہے اسی کتاب کے بارے میں فرما رہا ہوں ذالک الکتاب لا ریب فی، یہ میرے محبوب کے اصحاب نے جمع کی ہے، الف سے اللہ نے نازل کیا، جبرائیل لے کر آئے، محمد الرسول اللہ پہ نازل ہوئی، محمد الرسول اللہ نے اپنے اصحاب کو اس قرآن کی تعلیم عطا فرمائی، اس کتاب کی تعلیم عطا فرمائی، پھر انہوں نے اس پر عمل کیا، عمل کرنے کے بعد پھر اس کو کتابی شکل دے دی۔ تو رب نے فرمایا میرے محبوب کے یہ جو غلام ہے، میرے محبوب کے جو اصحاب ہیں، میرے محبوب کے جو پیارے ہیں، انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ، انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ اس قرآن کو کتاب کی شکل جمع کیا ہے، تو رب نے پہلے اعلان کر دیا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فی، یہ وہ کتاب ہے جس میں ریب کے برابر بھی شک نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں ریب کے برابر بھی شک نہیں ہے۔ جس طرح الف سے اللہ سچا ہے، الف سے اللہ سچا ہے، لام سے جبرائیل بھی سچے ہیں، میم سے محمد بھی سچے ہیں، رب کا نازل کیا ہوا قرآن بھی سچا ہے، جبرائیل جس قرآن کو لے کر ہے وہ قرآن بھی سچا ہے، محمد الرسول اللہ کے سینے پہ جو قرآن نازل ہوا ہے وہ قرآن بھی سچا ہے۔ سچوں نے نازل کیا، سچے لے کر آئے، اور سچے کے سینے پہ نازل ہوا تو وہ کلام بھی سچا ہے۔ اس کی دوسری پہچان کیا کرے گے؟ ھدی للمتقین، ھدی للمتقین، یہ تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ ایک اور موقع فرمایا ارشاد فرمایا کہ ھدی للناس، یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ توجہ کیجئے گا، اہم نکات ہیں عظمت قرآن کے حوالے سے۔ رب کی بارگاہ میں عرض کی میرے مالک تو نے 2 ٹوک اپنی کتاب کا تعارف کرا دیا، ذالک الکتاب لا ریب فی ھدی للمتقین، اس کو نازل کس نے کیا؟
قرآن رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اگر یہ پوچھنا ہے اس کو نازل کس نے کیا ہے تو پھر ایسا کر، وضو کر، وضو کرنے کے بعد با ادب بیٹھ، اسی کتاب کو اٹھا، اس کو چوم لے، اس کے اندر گھوم لے، اس کو پڑھ لے، اس کو سمجھ لے، یہ خود تجھے بتائے گی کہ مجھے نازل کرنے والا کون ہے۔ پھر جب میں نے قرآن اٹھایا، قرآن کو پڑھا، قرآن سے پوچھا بتا تجھے نازل کرنے والا کون ہے، قرآن جواب دیتا ہے تنزیل من رب العالمین، مجھے کائنات کے رب العالمین نے نازل فرمایا ہے۔ قرآن تجھے لے کر آنے والا کون ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے نزل بہ الروح الامین، جو فرشتوں کا سردار ہے، جو روح الامین ہے، یعنی مجھے جبرائیل امین لے کر آنے والے ہیں۔ قرآن تو نازل کس کی پہ ہوا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے نزل علی محمد وہو الحق من ربہم، جو اللہ کی طرف سے حق لے کر آیا ہے، اللہ کی طرف سے سچ لے کر آیا ہے، اللہ کی طرف سے آخری نبی بنا کے بھیجا گیا ہے، وہ اس پر نازل ہوا۔ قرآن سے پوچھا گیا تیرا دبدبہ، تیری ہیبت، تیری طاقت، تیری قدرت، تیری شان، تیری رفعت، تیری بلندی کتنی ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ قرآن کہتا ہے اگر مجھے پہاڑوں پر، اونچے اونچے پہاڑوں پر بھی نازل کیا جاتا وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ میری ہیبت یہ ہے، میری شان یہ ہے کہ پہاڑ جتنا اونچائی والا ہو، جتنا بلندی والا ہو، اگر اس پر بھی مجھے نازل کیا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ قرآن سے پوچھا گیا قرآن تیرا نام کیا ہے؟ قرآن نے کہا الرحمن علم القرآن میرا نام ہے۔ قرآن تیرا مقصد کیا ہے؟ علمہ البیان، خلق الانسان علمہ البیان۔ قرآن سے پوچھا گیا قرآن تو آخر نبی کی کیا کیا صفات بیان کرتا ہے؟ قرآن نے جواب دیا پہلی صفت جو تمہارے ایمان کی بنیاد ہے، جو تمہارے بنیاد کی اصل ہے، وہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ جو نبی ہیں یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا۔ قرآن سے پوچھا گیا میرے محبوب کو کوئی اور اوصاف بتا۔ قرآن نے کہا یاسین والقرآن الحکیم، میرے محبوب کو یہ اور اوصاف بتا۔ قرآن جواب دیتا ہے یا ایھا المزمل، قرآن میرے نبی کے اور اوصاف بتا۔ قرآن جواب دیتا ہے یا ایھا المدثر، میرے نبی کے اور اوصاف بتا۔ قرآن بیان دیتا ہے الم نشرح لک صدرک، قرآن بیان دیتا ہے الذی انقض ظہرک، قرآن بیان دیتا ہے ورفعنا لک ذکرک۔ قرآن میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا ذکر سنا، میرے محبوب کی شان کا ذکر سنا، میرے محبوب کے مقام کا ذکر سنا۔ قرآن جواب دیتا ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو قرآن یوں بیان کرتا ہے کہ جس شہر کے اندر محبوب کی تلیاں لگتی تھی، محبوب قدم رکھ کے چلتے تھے، رب تعالیٰ نے اس شہر کی قسمیں بیان فرما کے میرے اندر اس کو لکھ دیا، فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ قرآن کہتا ہے محبوب کی کس کس صفت کا ذکر سنو گے؟ واللیل کی زلفوں سے لے کر لا اقسم بہذا البلد کی زمین تک، واللیل کی زلفوں سے لے کر لا اقسم بہذا البلد کی زمین تک رب تعالی ارشاد فرماتا ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ محبوب مجھے آپ کی پوری زندگی کی قسم ہے، جس محبوب کی قسم رب قرآن میں بیان فرمائے، وہ قرآن کتنی عظمتوں والا ہے اور وہ صاحب قرآن کتنی عظمتوں والے ہیں۔ قرآن کتنی شان والا، پھر صاحب قرآن کتنی شان والا۔ تو یاد رکھیے یہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید وہ عظیم کتاب عطا فرمائی ہے اپنے بندوں کو، اپنے محبوب کے غلاموں کو، کہ قرآن مجید فرقان حمید کی مثل نہ کوئی پہلے بنا سکا ہے، نہ اب بنا سکتا ہے، نہ قیامت تک کوئی بنا سکے گا، کیونکہ قرآن نے خود بیان کیا، کہا مجھے جس رات میں نازل کیا گیا ہے اس رات کا نام ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ جس رات میں مجھے نازل کیا گیا وہ قدر والی رات ہے۔ پھر آگے قرآن کہہ رہا ہے تم کیا جانو قدر والی رات کیا ہوتی ہے؟ پھر قرآن کہہ رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ جو قدر والی رات ہوتی ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہوتی ہے۔
یعنی 83 سال 4 مہینوں سے بہتر ہوتی ہے، اور پھر بھی تم اس کے اصل مقام کو سمجھ سکتے نہیں، اس کی اصل شان کو تم سمجھ سکتے نہیں۔ تو قرآن سے پوچھا گیا کہ تجھے کس مہینے میں نازل کیا گیا؟ تو قرآن نے جواب دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مجھے رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا ہے۔ اب خلاصہ کلام جو ہے، قرآن جب سے نازل ہوا نا، تب سے لے کر آج تک اسلام کے دشمنوں نے، اسلام کے باغیوں نے بڑی کوشش کی قرآن کو مٹانے کی، قرآن کے احکام مٹانے کی، تغیر اور تبدل کرنے کی۔ قرآن نے خود اعلان کر دیا، اور قرآن نے کہا کہ مجھے میرے رب نے نازل کیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ صبح قیامت تک میرے اندر کوئی تبدیلی کر سکتا نہیں، کوئی مجھے مٹا سکتا نہیں، کیونکہ مجھے میرے رب نے نازل کیا ہے، اور میری حفاظت بھی رب فرماتا ہے، میری حفاظت بھی رب فرماتا ہے۔ ہر طریقے سے قرآن نے لوگوں کو لاجواب کر دیا۔ تو آپ بھی جانتے ہیں جب بندہ لاجواب ہو جاتا ہے تو پھر غصے میں آ جاتا ہے، اپنی انا پہ آ جاتا ہے، اپنی ضد میں آ جاتا ہے۔ آج ہم مسلمان خدا کی قسم ایک نظر میں تو بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے آخری نبی کے امتی ہیں، اور قرآن ہماری ہدایت کے لیے ہمارے پاس موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے مجھے پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن کہتا ہے مجھے دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن کہتا ہے مجھے چومنا بھی ثواب ہے، قرآن کہتا ہے مجھے سننا بھی ثواب ہے، قرآن کہتا ہے مجھے محبت سے چوم لینا بھی ثواب ہے، قرآن سے محبت کرنا بھی ثواب ہے، قرآن سے محبت کرنا بھی ثواب ہے، کیونکہ یہ کلام رب کا ہے، یہ کلام رب کا ہے۔ ایک حساب سے ہم خوش نصیب ہیں، اور دوسری نظر میں ہم بد نصیب بھی ہیں۔ ہمارے پاس قرآن ہے پر ہم ہدایت پر پھر بھی نہیں آ رہے۔ ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمیں سمجھنے کا ٹائم نہیں مل رہا۔ ہمارے پاس قرآن ہے مگر ہم اپنے راستے کا تعین نہیں کر سک رہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے قرآن سے دوری، اور یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم دن بدن ذلت، رسوائی، شرمندگی کے اندر گرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہر طرف سے ذلت ہمارے سر پہ کھڑی ہوئی ہے، ہر طرف سے رسوائی ہمارے سر پہ کھڑی ہوئی ہے۔ تو جب قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہوا، یہود و نصارہ نے پہلی چال چلی، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وہ کافر یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو چراغ ہے نا نور ہدایت کا، اس کو ہم پھونکے ماریں گے یہ بجھ جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ ایسے بجھنے والا نہیں ہے، یہ رب کا نازل کیا ہوا نور ہے، یہ رب نے عطا فرمایا۔ اگرچہ کافروں کو برا لگے یہ بجھنے والا نہیں۔ تو کافروں نے چال چلی، انہوں نے کچھ اپنے پسندیدہ لوگے، یعنی ایسے لوگ جن پر ان کو اعتماد تھا، اعتقاد تھا، یقین تھا یہ ہمارے پکے ہیں، ان کو کہا تم مسلمان ہو جاؤ، تم کیا ہو جاؤ؟ مسلمان ہو جاؤ۔ توجہ کیجئے گا، مسلمان ہو جاؤ۔ مسلمانوں کی صفوں میں بیٹھنا، وہاں تسبیح پڑھنا، ذکر کرنا، اذکار کرنا، سارے کام کرنا، قرآن پڑھنا، سننا، پھر اس کے بعد مرتد ہو جانا۔ پھر تم سے پوچھا جائے گا اسلام سے کیوں منحرف ہو گئے، مرتد کیوں ہو گئے؟ تو تم جواب دے دینا کہ جو ہم نے تورات انجیل میں قرآن کی نشانیاں پڑھی تھیں، صاحب قرآن کی نشانیاں پڑھی تھیں، جب ہم صاحب قرآن کے قریب آئے، یعنی محمد رسول اللہ کے قریب آئے، تو ہم نے وہ نشانیاں جو تورات میں پڑھی تھیں وہ ان میں نہیں پائی جاتی، قرآن میں وہ علامتیں نہیں پائی جاتی جو تورات زبور میں موجود تھی، انجیل میں موجود تھی۔ اس لیے ہم نے اس کو ترک کر دیا، اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ آخری نبی آنے والا ہے، ابھی آخری نبی آئے گا، وہ جو کتاب لائے گا وہ قرآن ہوگی، یہ قرآن نہیں ہے۔ انکار کر دے دینا،
جب انکار کرو گے تو بہت سارے وہ لوگ جنہوں نے نیا کلمہ پڑھا ہوگا، اسلام قبول کیا ہوگا، ان کے دل میں شک و شبہات پیدا ہو جائیں گے، یا پھر وہ لوگ، وہ قبائل جو اسلام قبول کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، جن کے دل اسلام قبول کرنے کی طرف راغب ہو رہے ہوں گے، جب ان کو پتہ چلے گا کہ یہودیوں کے عالموں نے، یہودیوں کے علماء نے اسلام قبول کر کے پھر مرتد ہو گئے ہیں، اسلام کو چھوڑ دیا ہے، یہودی علماء نے یہ کہہ دیا ہے یہ وہ قرآن نہیں ہے جو آخری نبی کے لے کر آئیں گے، یہ وہ نبی نہیں ہے جو اللہ کے آخری نبی آنے والے ہیں، لہذا ان پر ایمان لانا درست نہیں ہے، پھر وہ قبائل ایمان نہیں لائیں گے، پھر وہ جو نئے مسلمان ہوں گے ان کے دل میں شک شبہ پیدا ہو جائے گا، پھر وہ اسلام سے منحرف ہو جائیں گے، اس طرح ہم اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہو جائیں گے۔ جب لوگوں نے یہ چال چلی تو رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو پہلے بتا دیا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ محبوب یہ کافر کیا سمجھتے ہیں کہ ایک چراغ ہے جس کو پھونکے مار کے ہم بجھا دیں گے، یہ بجھنے والا چراغ نہیں ہے، یہ بجھنے والا نور نہیں ہے۔ آگے شاہ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، ہم نے ظاہر کر دینا ہے، نور ہدایت ہی ہے جو بجھنے والا نہیں ہے، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکین کو بہت ہی ناگوار گزرتا رہے، مشرکین کو بہت ہی ناگوار گزرتا رہے، مگر ہم نے ظاہر کر دینا ہے حق کیا ہے، سچ کیا ہے۔ اس لیے رب ذوالجلال نے پہلے اعلان کر دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ریب کے برابر بھی شک نہیں ہے۔ کیوں؟ یہودی علماء کیا کہہ رہے تھے کہ یہ وہ قرآن نہیں ہے، یہ وہ قرآن نہیں ہے۔ رب جانتا تھا کیونکہ وہ خالق ہے، وہ اس کو پتہ تھا، اس لیے رب نے ذالک القرآن لا ریب فیہ نہیں کہا۔ کوئی بھی آ کے کہہ سکتے ہیں یہ تو کتاب ہے، یہ تو قرآن نہیں ہے، تو رب نے پہلے بیان کر دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں ریب کے برابر بھی شک نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں ریب کے برابر بھی شک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے، اب اس کے بعد قرآن مجید نے مکمل ڈیٹیل اپنی بیان کی کہ قرآن کس لیے نازل ہوا، قرآن کا نام کیا ہے، قرآن کی شان کیا ہے، قرآن کا مقام کیا ہے، قرآن کی رفعت کیا ہے۔ قرآن سے پوچھا گیا قرآن اگر کوئی تیرے ساتھ دوستی کر لے تو کیا انعام دیتا ہے؟ قرآن تیرے ساتھ اگر کوئی دوستی کر لے تو کیا انعام دیتا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے جو میرا دوست ہو جاتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا بھی دوست ہو جاتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے جو بے وضو کے بغیر مجھے چھوئے بغیر حافظ ہے یا چند صورتیں آیتیں یاد ہے اور وہ میری تلاوت کرتا ہے، جب وہ پڑھتا ہے تو ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں رب سے دلاتا ہوں، ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں۔ جب وہ وضو کر کے مجھے پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے تو ایک حرف کے بدلے میں 25 نیکیاں دلاتا ہوں۔ پھر قرآن جواب دیتا ہے جب وہ رمضان میں بیٹھ کر میری تلاوت کرتا ہے تو میں ایک حرف کے بدلے میں 70 نیکیاں دلاتا ہوں، جب وہ نفل کے اندر میری تلاوت کرتا ہے تو ایک حرف کے بدلے میں 700 نیکیاں دلاتا ہوں، جب وہ فرض کے اندر رمضان کے مہینے میں میری تلاوت کرتا ہے تو میں رب سے 70,000 نیکیاں اسے دلاتا ہوں۔ پھر جب وہ بندہ حرم میں جا کر بیت اللہ کے سامنے میری تلاوت کرتا ہے تو میں اسے ایک حرف کے بدلے میں 1,00,000 نیکی دلاتا ہوں۔ قرآن بیان کرتا ہے جب وہ بیت اللہ کے سامنے نفل کے اندر میری تلاوت کرتا ہے تو ایک حرف کے بدلے میں 7,00,000 نیکیاں دلاتا ہوں۔ پھر اسی حرم کے سامنے فرض نماز کے اندر رمضان کے مہینے میں جب وہ میری قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو میں ایک حرف کے بدلے میں 70,00,000 نیکیاں رب سے دلاتا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے کتنا نیکیاں؟ ایک حرف کے بدلے میں 70,00,000 نیکیاں مل رہی ہے، ایک حرف کے بدلے میں چھوا نہیں، پکڑا نہیں، دیکھا نہیں، زبانی یاد ہے، دکان میں بیٹھے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں، مکینک ہے کام کر رہے ہیں، نٹ بورڈ کھول رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں، نئی ہے حجام ہے بال کاٹ رہا ہے قرآن پڑھ رہا ہے۔ جب قرآن پڑھ رہا ہے تو قرآن ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں دلا رہا ہے۔ پھر جب بندہ با ادب ہو کر قرآن کی محبت کے اندر، قرآن کے پیار کے اندر، قرآن کے عشق کے اندر
جب وہ با ادب ہو کر دو زانو ہو کر بیت اللہ کی طرف رک کر کے قرآن پڑھتا ہے تو پھر قرآن اس کو کتنا ثواب رب سے دلاتا ہے. رب بھی راضی ہوتا ہے, رب کا محبوب بھی راضی ہوتا ہے, رب کا کلام بھی راضی ہوتا ہے. اے کاش کہ ہم قرآن پڑھنے والے بن جائیں. اے کاش. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, آج ہم ڈاکٹر بھی ہیں, انجینئر بھی ہیں, آفیسر بھی ہیں, ٹیچر بھی ہیں, لیکن قرآن پڑھنا نہیں آتا. آفیسر سے پہلے ہم مسلمان ہیں, ٹیچر سے پہلے مسلمان ہیں, ڈاکٹر سے پہلے مسلمان ہیں, انجینئر سے پہلے مسلمان ہیں, اور مسلمان کے لیے اتنا قرآن سیکھنا فرض ہے کہ جتنا نماز میں پڑھنا فرض ہوتا ہے. ہم میں سے کس کو آتا ہے؟ کتنا ہمیں قرآن آتا ہے؟ آج ہم اتنا یار گر گئے مسلمان. آج یہود و نصارہ جو اتنی جسارت کر رہے ہیں, میرا آپ سے سوال ہے, آپ کے اسکول کی بچے کی وہ ڈائری جس میں اسکول کی طرف سے ٹیچرز جو معاملات بچے کے لکھ کے گھر والوں کو آگاہ کرتے ہیں, اور گھر والے کوئی بات اس ٹیچر سے, اساتذہ سے کرنا چاہتے ہیں, وہ جس ڈائری میں لکھ کے تحریر کر کے بھیجتے ہیں, اس ڈائری کو آپ کے سامنے کوئی بچہ, کوئی گلی کا کوئی بڑا بدماش ہو یا چھوٹا بدماش ہو, اگر وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے اس ڈائری کو جلا دے تو ذرا بتائیں اس سے محبت کریں گے یا نفرت کریں گے؟ بولیے. محبت کریں گے, نفرت کریں گے نا؟ وہ ایک ڈائری ہے, اس ڈائری کے جل جانے سے آپ کے بچے کا مستقبل خراب نہیں ہوا. اگر کسی وکیل کا جو اس نے کورٹ کے اندر جا کر اپنا مدعا پیش کرنا تھا جج کے سامنے, اس کی ساری فائلیں اگر کسی نے راستے میں وکیل سے لے کر جلا دی تو وکیل اس کو چھوڑ دے گا؟ نہیں, تو نے اچھا کام کیا ہے. اگرچہ وہ وکیل کو پتہ ہو یہ جو میں کیس لڑ رہا ہوں یہ جھوٹا کیس ہے, جھوٹے کیس کی فائلیں جلانے پر وہ اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. پولیس والے نے جو ایف آئی آر درج کی ہوئی ہے, اگر اس کے ایف آئی آر کی جو فائلیں ہیں جو اس نے کورٹ میں جا کر پیش کرنی ہے, راستے میں کوئی چھین کر پھاڑ دے, آگ لگا دے, وہ برداشت کرے گا؟ کسی صورت میں اگرچہ وہ جھوٹی ایف آئی آریں ہوں, سارے جھوٹ کے مقدمات ہوں, پھر بھی وہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ارے یہ کلام کوئی عام کلام نہیں, یہ رب کا کلام ہے, اور یہ صرف ایک انسان, دو انسانوں کے لیے نہیں ہے, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے ہدی للناس, یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. یہ وہ قرآن ہے کہ جو رب تعالی سے بندوں کو ملا دیتا ہے. جب تک یہ قرآن نازل نہیں ہوتا, ابو بکر تھا, جب قرآن اور صاحب قرآن سے وابستہ ہوا, صدیق اکبر بن گیا, عمر تھا, عمر بن خطاب کے نام سے جانا جاتا تھا. جس وقت قرآن اور صاحب قرآن سے تعلق جڑا, عمر فاروق اعظم بن گیا ہے, عدالت کا بادشاہ بن گیا تھا. عثمان بن عفان کے نام سے مشہور تھا. جب قرآن اور صاحب قرآن سے وابستگی ہوئی ہے تو پھر عثمان غنی بن گیا ہے, عثمان ذو النورین بن گیا ہے, عثمان با حیا بن گیا ہے, عثمان سخیوں کا بادشاہ بن گیا ہے. علی کا نام علی ابن ابی طالب تھا, لیکن جب علی ابن ابی طالب نے صاحب قرآن اور قرآن سے اپنا تعلق جوڑا, حیدر کرار بن گیا ہے, اور حضرت علی المرتضی اسد اللہ الغالب بن گئے ہیں. اصل بات ہے تعلق کی. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک قرآن اور صاحب قرآن سے وابستگی نہیں ہوئی تھی تب تک نام تھا امیر معاویہ بن سفیان. امیر معاویہ بن ابو سفیان نام تھا. جب صاحب قرآن اور قرآن سے وابستگی ہوئی تو کاتب وحی بن گئے, کاتب وحی بن گئے. بلال حبشہ کا غلام تھا, بازاروں میں بکا کرتا تھا. جب قرآن اور صاحب قرآن سے وابستگی ہوئی, دوستی پکی ہوئی, وعدہ پکا ہوا, تو وہ بلال تھا, چلتا تو عرب کی گلیوں میں تھا اور قدموں کی آہٹ کی آواز جنت میں سنائی دیا کرتی تھی. ساری بات ہے تعلق. آج ہم مسلمان, حضور سے عشق کا دعویٰ ہے, حضور سے محبت کا دعویٰ ہے, حضور علیہ السلام کی غلامی کا دعویٰ ہے, حضور کے نام پہ مر مٹنے کا دعویٰ ہے, مگر حضور کی گستاخی ہو جائے, ہمارے کانوں میں جوں تک نہ رہے کو ہماری آنکھوں کے سامنے جلایا جائے, صاحب قرآن کی بے حرمتی ہوتی رہے, کارٹون بنتے رہے, ہم خاموش رہے, قرآن کو سر عام جلایا جاتا رہے, ہم خاموش رہے. ارے ہم مسلمان کس چیز کے ہیں؟ ہمارے بچے کی ڈائری جل جائے ہم برداشت نہ کر سکے, اگر وکیل کی فائل جل جائے وہ برداشت
बर्दाश्त न कर सके, पुलिस की फैल जल जाए वो बर्दाश्त न कर सके, और अल्लाह के कलाम को जलाया जाए और मुसलमान खामोश होकर बैठा रहे। यार बच्चों का भी पेट पालना है, रोटी रोजी भी कमानी है, मजदूरी पे भी जाना है, काम पे भी जाना है, दुकान भी खोलनी है। आज हमारी हालत यह है, बैठे मस्जिद में होते हैं, खड़े नमाज में होते हैं, पढ़ सलातो सलाम रहे होते हैं, दिल में ख्याल होता है जल्दी बयान खत्म हो, जल्दी नमाज खत्म हो, जल्दी सलातो सलाम खत्म हो। आज तो मौलवी साहब ने दुआ भी बड़ी लंबी कर दी है, मैंने दुकान खोलनी है, ग्राहक खाली जा रहे होंगे, ग्राहक मेरे इंतजार में खड़े होंगे। अरे हम नमाज के अंदर हैं, रब की बारगाह में हाजिर हैं, सजदा रब की बारगाह में है और ताल्लुक दुनिया से है। आज हम कैसे मुसलमान हैं यार? और फिर हमारे सामने कुरान को जलाया नहीं जाएगा तो और क्या किया जाएगा? और फिर हमें परवाह भी नहीं, क्योंकि हमें परवाह तो बच्चों का पेट पालने की है ना। इसी कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इसी इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मेरे आका बदर में गए, इसी इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मेरे आका उहद में गए, इसी इस्लाम के, इसी कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे गए, मेरे मुस्तफ़ा के नालैन मुबारक खून से भर गए। आज जिस इस्लाम का हमने मजाक उड़ाया हुआ है, आज जिस इस्लाम का हमने मजाक उड़ाया, इस्लाम को हम कुछ समझते नहीं है। आज हमारी हालत क्या हो गई है? कल हम साहिब कुरान की बारगाह में किस मुंह से जाएंगे? हाजी हो, ज़काती हो, नमाजी हो, खैराती हो, चाहे वो दियोबंदी हो, चाहे वो अहले हदीस हो, चाहे वो सुन्नी हो या कोई और हो, अगर उसके पास ढेरों ढेर नेकियां हैं, ढेरों ढेर नेकियां, और मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने चेहरा अनवर फेर लिया, खुदा की कसम रब उसकी इबादत को कबूल नहीं फरमाएगा। उसकी इबादत उसके मुंह पर मारी जाएगी, क्योंकि जितना ज़मीन पर सजदे शैतान ने किए हैं, इतने सजदे किसी ने नहीं किए। जब शैतान ने, इब्लीस मलऊन ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ताज़ीम नहीं की तो रब ने फरमाया क़ाला फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम, निकल जा मरदूद, मुझे तेरी इबादत की भी ज़रूरत नहीं। आज हम मुसलमानों का हाल क्या है यार? वो तो स्वीडन में हुआ, उस बदबख्त ने, मलऊन ने कुरान पाक की जलाया, और हालैंड के मलऊन ने भी हरकत की। मुझे अफसोस तो अपने मुसलमान भाइयों पर होता है, अपने महल्ले वालों पर होता है। यहाँ बाहर चंदा का बॉक्स रखा हुआ है, इसके ऊपर रोज़ाना ढेरों ढेर मुक़द्दस औराक रखे होते हैं। क्या 5 टाइम मस्जिद नहीं खुलती? 5 टाइम मस्जिद खुली होती है, खुली होती है। मगरिब से इशा, असर से लेकर इशा तक प्रॉपर खुली होती है, ताला नहीं लगता। जगह पता है मुक़द्दस औराक कहाँ रखते हैं। अभी भी रहमानी कायदा अंदर वाले चंदा बॉक्स पे रखा हुआ है, अभी भी अंदर वाले चंदा बॉक्स पे रहमानी कायदा रखा हुआ है, बाहर वाले चंदा बॉक्स पे रखा हुआ था। कल मैंने कुत्ते के मुंह से निकाल कर अंदर आके रखा है, कुत्ते के मुंह से कुत्ता उठाकर खेल रहा था। रहमानी कायदा जिसके ऊपर कुरान पढ़ना सिखाया जाता है, बताया जाता है। यहां ये इसी मोहल्ले की, इसी जगह की बात कर रहा हूं, मैं दूर की बात नहीं कर रहा। आज हमारे कौन रख जाता है? यहाँ सही रख जाते हैं, रहमानी कायदा सही रख जाते हैं, हिंदू रख जाते हैं यहाँ पे। यहाँ मुसलमानों की गैरत मर गई कि हमने कुरान को कुछ समझा नहीं। हजरत सैयदना बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह की आपने कभी हिस्ट्री सुनी नहीं है कि आप रहमतुल्लाह तआला अलैह शराब में मस्त रहा करते थे। जब बिल्कुल शराब की मस्ती में थे, आप जा रहे थे, रास्ते में एक कागज का टुकड़ा मिला, आपने उठाया, देखा उसके ऊपर लफ्ज़ अल्लाह लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? लफ्ज़ अल्लाह लिखा हुआ था। हजरत बिशर हाफी नशे में है। किस में है? नशे में। पता चला बंदा नशे में भी हो तो रब का नाम भूलता नहीं है। बंदा नशे में हो, रब का नाम भूलता नहीं। उसे चूमा, खुशबू ली, उसको खुशबू लगाई और ऊंची जगह पर रख दिया। शराब खाने में गए, शराब पीकर मस्त थे। इतने में बाहर से आकर किसी ने आवाज़ दी कि बिशर हाफी है, बिशर है। शराब खाने के पास आकर किसी ने आवाज़ दी बिशर है। तो अंदर जाकर किसी ने, मैं खाने वाले ने कहा कि बिशर है। हाँ जी बिशर है। बाहर कोई बुलाने आया है आपको? बोला वो कोई और होगा, जाने दो। बोला नहीं, आपको ही बुलाया है और वो खड़ा है। जब बार बार कहा गया कि आपको ही बुलाया, अल्लाह का पैगाम लेके आया है। क्या लेके आया है? अल्लाह का पैगाम लेके आया है। जब लफ्ज़ अल्लाह सुना, मस्त थे, शराब की हालत में थे,
جب لفظ اللہ سنا اٹھے، چپل بھی نہیں پہنی، دوڑتے ہوئے باہر آئے، کہا کہ مجھے میرے اللہ کا پیغام دینے آئے ہو؟ بس یہ کہا ہاں تم نے اللہ کے نام کو اونچائی پہ رکھا ہے، خوشبودار کیا ہے، اللہ نے تمہیں خوشبودار کر دیا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس دن سے لے کر وفات کے دن تک پورے بغداد میں پوری زندگی آپ نے چپل نہیں پہنی، پوری زندگی آپ نے چپل نہیں پہنی۔ جب پوری زندگی چپل نہیں پہنی تو پورے بغداد کے اندر کوئی جانور روڈ پر چوپائیا جو ہے وہ لید نہیں کیا کرتا، پیشاب نہیں کیا کرتا تھا۔ ایک دن ایک چرواہے نے دیکھا کہ اس کی روڈ پر پخانہ کر دیا، پیشاب کر دیا، تو آپ نے فوراً اعلان کر دیا کہ آج بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہے، آج بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ ہے اللہ کے نام کی تعظیم کرنا۔ آج ہم اخبار کے تراشے، امت اخبار کے تراشے، جس کے اوپر قرآن کی آیت بھی لکھی ہوتی ہے، حدیث بھی لکھی ہوتی ہے، ترجمہ بھی لکھا ہوتا ہے، اس کے اوپر ہم 30 بوٹیاں کھا رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ہاتھ صاف کر کے پھینک کے چلے جاتے ہیں۔ ہم پراٹھا لینے جاتے ہیں اسی اخبار کے اندر جس میں قرآن اور حدیث کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، اللہ رسول کے نام لکھے ہوئے ہیں، اے پراٹھا کھایا، یوں کیا، اور کچرے کے اندر اللہ رسول کے نام کی اس طرح ہم بے حرمتی کریں گے۔ جب یہ حالت ہماری ہوگی تو خاک برکتیں شامل ہوں گی ہمارے گھر میں، ہمارے رزق میں، ہماری روزی میں۔ خدا کے لیے مسلمانوں اپنی غیرت کو جگاؤ، اور خاص طور پر میں آپ تمام احباب سے، محلے والوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کروں گا، خدا کے لیے باہر مقدس راکھ نہیں رکھا کرو۔ کتا، اس کا لعاب تو بالکل نجس العین ہے، بالکل ناپاک ہے، اور کتا وہ قرآن کو اٹھا کر کھیل رہے ہیں منہ میں لے کے۔ یار کیا ہو گیا ہم مسلمانوں کی؟ یہ جگہ ہے رکھنے کی؟ تو اس لیے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر یہ گزارش کروں، خدا کے لیے 5 ٹائم مسجد کھلتی ہے، آپ کے گھر میں مقدس اوراق زیادہ ہو گئے ہیں، آپ نے جگہ بنی ہوئی ہے وہاں رکھ دیں، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اس طرح قرآن حدیث کی بے حرمتی تو نہ کرائے نا، اللہ رسول کے نام کی بے حرمتی تو نہ کرائے نا۔ جب اس طرح کی بے حرمتیاں ہوں گی تو پھر یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں، اس کا غضب ہوگا، اس کا قہر ٹوٹے گا، اس کا عذاب آئے گا۔ خدا کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچائے، خدا کے لیے۔ میں بھی، آپ بھی، ہم سب شامل ہیں اس کے اندر، ہم سب ذمہ دار ہیں۔ ہم کیوں دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ ہمیں دین کی طرف آنا چاہیے، ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، ہمیں اپنی عاقبت بنانی، ہمیں اپنی آخرت بنانی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب الجلال ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔